دلا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں دوبارہ. ذرا یہ دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں کہ خوش طبعی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے. دوبارہ تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں ابشروا وسددوا وقاربوا، اے لوگو بشارت ہو. لیکن کیا ہے؟ سددوا، سدید درست راستہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، شریعت کا راستہ، اسلام کا راستہ ہے، اسے اختیار کرو. وقاربوا، اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ چاہے جتنی محنت کرو، جتنی کوشش کرو، مکمل طور پر اس راستے کے اوپر نہیں چل سکتے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو چاہیے کیا کہ جس طریقے سے آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہے، ایسے ہی مکمل آپ کی توجہ بھی کس کی طرف ہو. جی لیکن کتنے لوگ پورا کر لیتے ہیں اس کو؟ جی کتنے لوگ پورا کر لیتے ہیں؟ تو کیا مطلب ہے کہ نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں؟ جی نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، کوشش کرو، قریب آؤ. اس حالت کو اگر مکمل ادا نہیں کر سکتے تو قاربو، اس حالت کے قریب تک آؤ جہاں تک تم سے ہو سکے. یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو اب شروع تمہارے لیے بشارت ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو عرض کرنے کا مطلب خوش طبعی کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے. حتیٰ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ما رأیت اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی اسلام قبول کیے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھا ہے تو مسکرا دیے ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ آپ مسکرانے کے محتاج تھے، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ سختی کام نہیں آتی، ان کے ساتھ نرمی. مسکرائیے، ہنسیے، تب آپ کے قریب آئیں گے اور آپ سے، اور آپ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معاملات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، اگر ویسے دوسرے تمام صحابہ کرام کے ساتھ کرتے تو معاملہ نہ بن پاتا. آپ لوگ بار بار حدیثیں سنتے ہیں، ذرا توجہ دیں اس پر، کہ جس سے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عید کے دن تشریف لے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ہیں وہ گیت گا رہی ہیں نا. وہ غزوہ بدر میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں نظمیں پڑھ رہی ہیں. ہم گانا نہیں کہتے، اس لیے گانا اور چیز ہے کہ نہیں ہے، چلیے گیت گا رہی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ امزمار شیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں شیطان کا باجا بج رہا ہے؟ یعنی اس سے علماء لیتے ہیں کہ اصل کیا ہے؟ گانا غیر مرغوب ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی تردید نہیں کی ہے کہ ابوبکر نہیں، یہ شیطان کی آواز نہیں ہے، شیطان کی آواز. لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ایسا معاملے کی اجازت رکھی گئی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے ان بچیوں کو اس بات کی اجازت دی کہ نہیں؟ حالانکہ لہو ہے، لعب ہے. تو عرض کرنے کا مقصد میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ اختیار کرتے تو دین کی بہت سی باتیں بہت سے لوگ قبول کرنے سے انکار کر دیتے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ جو جس مزاج کا ہوتا ہے، جو جس طبیعت کا ہوتا تھا، آپ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا کرتے تھے. خیر، بات دوسری طرف جا رہی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خوش طبعی، خوش مزاجی، اس کی شریعت کے اندر ایک اہمیت ہے. اور اسی خوش مزاجی میں سے ایک بڑی اہم چیز کیا ہے؟ مذاق کرنا. دیکھیے میں پہلے بتا دوں، مذاق کرنا اور مذاق اڑانا دونوں دو چیزیں ہیں. مذاق کرنا اور مذاق اڑانا دونوں دو چیزیں ہیں. مذاق کرنا جو آج ہمارا آپ کا موضوع ہے، یہ چند حدود اور قیود کے ساتھ جائز ہے، لیکن مذاق اڑانا کبھی بھی جائز نہیں. مذاق اڑانا کیوں؟ مذاق اڑانے میں کیا ہوتا ہے؟ گویا اپنے مخالف کو ہم اپنے سے کچھ حقیر سمجھ رہے ہیں، اسے ہم ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اسے ہم رسوا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اجازت شریعت کے اندر قطعاً نہیں ہے. تو مذاق کرنا اور چیز ہے،
لیکن مذاق اڑانا، ہمارے بہت سے بھائی مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، وہ مذاق جائز نہیں کہ کسی کا آپ مذاق اڑائے، اسے رسوا کریں، وہ اسے ناپسند کرتا ہے، وہ اسے اچھا نہیں سمجھتا ہے، لیکن آپ کا مقصد کیا؟ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑے سیدھے سادھے، جس مجلس سے پہنچ گئے لوگ ان کا چٹکلا، ان کے بارے میں چٹکلا چھوڑنا شروع کر دیے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ قوم مرد کسی دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کو مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا یہ فرق سمجھیں گے، میں مذاق اڑانے سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہوں ابھی، اس لیے کہ مذاق اڑانا قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ ہماری گفتگو کس سے متعلق ہے؟ مذاق کرنے سے متعلق، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے حدود اور قیود کیا ہیں؟ میں اس سے متعلق آپ کے سامنے 3 باتیں رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر اپنی بات کو پوری کر دوں، خصوصاً میری ذرا طبیعت بھی ایک ہفتے سے برابر نہیں چل رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وقت بھی نہیں ہے۔ 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان مذاق کیوں کرتا ہے، انسان مذاق کیوں کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مذاق کی مستحب بہتر صورتیں کیا ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ مذاق کی مذموم اور ناجائز صورتیں۔ اس سے پہلے یہ بات واضح جو ہم نے کیا آپ کے سامنے کہ مذاق کا حکم کیا ہے۔ مذاق کرنا کچھ حدود اور قیود کے ساتھ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے ساتھیو، جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا مذاق کے بارے میں، تو کہا کہ نہیں، مذاق مباح ہے، قد مزح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول سے مذاق کیا ہے۔ بلکہ اگر سلف کے اقوال اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھتے چلوں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم نخعی سے کسی نے کہا، نہیں سفیان ثوری سے کسی نے کہا مذاق کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کہا بل سننا، بلکہ مذاق سنت ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو مذاق کی حدود اور قیود کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بعض علماء جب سیرت لکھتے ہیں، آپ سیر اعلام النبلاء اٹھا کر دیکھ لائیں، بہت سے علماء کے ترجمے میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں یہ کثرت سے مذاق کیا کرتے تھے۔ کثرت سے مذاق کا یہ معنی نہیں کہ ان کا کام ہی مذاق تھا، نہیں، لیکن عام طور پر جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ مذاق کا اسلوب استعمال کرتے۔ جیسے محمد ابن سیری ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت مذاق کیا کرتے تھے۔ بلکہ عطا کے بارے میں ایک شخص نے پوچھا کہ عطا ابن رباح کا کیا حال ہے، کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رات تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی وفات ہو گئی تھی۔ کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہنسنے لگے۔ کسی نے کہا اللہ کے بندے، رات کو جو آدمی سوتا ہے اس کی وفات ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے کب؟ موت کے وقت۔ اسی لیے نیند کو وفات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ تو ان کا مقصد کیا تھا؟ نیند، کہا رات میں تو ان کی وفات ہو گئی تھی، رات میں ان کی وفات ہو گئی، تو بڑا تعجب کیا اس نے۔ تو حضرت سعید ابن سیری کے بارے میں آتا ہے، امام شعبی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اور ان کے مذاق بڑے نقل بھی کیے گئے ہیں۔ بلکہ ایک بار ان سے کسی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ کسی نے پوچھا کہ شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ کہا بھائی یہ وہ برات ہے جس کے اندر میں شریک نہیں تھا، یہ وہ برات ہے جس میں شریک نہیں ہوا تھا، تو کیسے اس کو بتا دوں میں، ہے کہ نہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء نے مذاق کو جائز سمجھا ہے، بلکہ سنت کہا ہے، بشرط ہے کہ اس کے لیے کچھ حدود اور قیود ہے۔ وہ حدود اور قیود میں آپ کے سامنے آگے رکھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے اس سے ہم یہ دیکھ لیں کہ انسان مذاق کیوں کرتا ہے، مذاق کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے، اور اس چیز کو ہمیں پہلے سامنے رکھنا چاہیے۔ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے، انسان خوش طبعی کے لیے
اس لیے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ہمیشہ ہی سنجیدگی سے رہیے، ان کے سامنے اپنا چہرہ غصے سے بنا کر کے رکھیے، تو وہ آپ کے قریب کبھی بھی نہیں آئیں گے. ہے بات صحیح نا؟ اسی لیے حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، امام ابو شیخ اصبہانی رحمہ اللہ اپنی کتاب اخلاق النبی میں نقل کرتے ہیں، کان من افقہ الناس مع الصبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑے ہی خوش مزاج تھے، ان کے ساتھ ہمیشہ خوش مزاجی سے پیش آیا کرتے تھے. تو انسان بسا اوقات کیا مذاق کرتا ہے؟ خوش طبعی کے لیے، اور اس لیے مذاق کرتا ہے کہ جو آدمی مجھ سے کچھ چاہتا ہے، میرے قریب آنا چاہتا ہے، اسے تھوڑا جذبہ پیدا ہو. اگر شرما رہا ہے کوئی بچہ، کسی نے اپنے بچے کو آپ کے پاس بھیجا کسی مقصد کے لیے، آپ کہیں ہاں بھائی کس لیے آئے ہو، کیا کام ہے تمہارا؟ اور خاص طور پر اگر ہمارے عاقل صاحب طریقے سے ماشاءاللہ اچھا ڈیل رول سے رہا تو بچہ ایسے ہی ڈر جائے گا دیکھ کر کے، مجھے ساتھ میں تو ایسے ہی ڈر جائے گا ان کو دیکھ کر کے. جو کچھ اسے عرض کرنا ہے، پیش کرنا، وہ بھی نہیں پیش کر سکے گا. لیکن اگر کہے ماشاءاللہ بیٹے پیدل ہی چلے آ رہے ہو، کیسے آئے ہو؟ ارے یہ ٹوپی تمہیں کون سی لائے؟ کہیں چوری کر کے تو نہیں لائے ہو ٹوپی؟ یعنی اس قسم کا اگر انسان اس کے ساتھ خوش طبعی کرے تو بچہ کیا ہے، اپنی پوری بات، اپنی دل کی بات اپنے انسان کے سامنے کھول کر کے رکھ دے گا. اور یہ کام آپ کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا بچہ بڑا لاڈلا ہو، اور ہم نے اپنے بھائی قاری صاحب کے اندر یہ عادت دیکھی ہے کہ بازار کہیں گئے تو بچے کے لیے، آج تو جانتے ہیں ہر گاؤں میں بازار اور دکانیں ہو گئی ہیں، پہلے بڑی اہم چیز تھی وہ لیمن جوس اور دوسری چیزیں جو رہا کرتی بڑی مشکل سے بچوں کو ملتی تھی، خاص طور پر دیہات کے بچے، ہے کہ نہیں؟ تو کہیں بازار گئے تو کوئی چیز لے کر کے، اب ہمارے بھتیجے ہیں وہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ ہاں چاچا ہمارے گئے ہیں یا بھانجے ہیں ماموں گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کر کے آئیں گے. تو وہ کیا کرتے؟ شروع میں دیتے نہیں تھے بلکہ اسے چھپائے ہوئے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب بچے انتظار کر رہے ہیں، کوئی جو زیادہ اگر دلیر ہوتا تھا تو وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا تھا، اس جیب میں نہیں رکھے بلکہ دوسرے جیب میں چھپا کر کے رکھے ہوئے ہیں. یہ کیوں؟ حالانکہ اسے دینے ہی کے لیے لے آئے ہوئے ہیں، لیکن صرف اسی لیے تھوڑا بچوں کے اندر دلچسپی اور شوق پیدا ہو. اور اس کی دلیل حدیث اور قرآن میں حدیث میں موجود ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہ جا کر صرف ایک حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری اور مسلم کے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو دینے کے لیے یہ اسلوب اختیار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جو بخاری اور مسلم میں ہے، ایک لمبی حدیث میں اس کا آخری حصہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ سب سے آخری شخص جو جہنم سے نجات پائے گا اور جنت کے اندر داخل ہوگا، وہ کیسے؟ کہا پل صراط پر سے وہ گرتے پڑتے زخم کھاتے، آگے اسے آگ جھلسا رہی ہوگی، وہ گزرے گا، اور جب بیچارہ کسی طریقے